السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين المكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله العظيم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام والنبي الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اہل سنت قائد رحمان اصحاب رسول عطر ہیں اور ناؤ ہیں، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ بے پایاں فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہمیں افضل الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی اجابیہ پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اعزاز و اکرام و انعام عطا فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کا سلیکشن، اللہ کا انتخاب قبول کرنا ہی ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو کوئی بھی توحید اور رسالت کے حوالے سے اپنی منمانی، اپنا تھاؤ یا اپنا سینس لگائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں اللہ کی جانب سے آئی ہوئی آپ کو دیا ہے، ان تمام چیزوں کو دل سے سچا ماننا ایمان ہے. تصدیق قلبی یعنی دل سے سچا ماننا ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کی دنیا سچتی ہے. سب سے پہلے ضروری ہے عمل، اور کردار سے پہلے ایمان. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے سچا ماننا اللہ کو، رسول کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، آسمان کو، تقدیر کو، خیر ہو یا شر ہو، یہ سب کو دل سے سچا ماننا یہ ایمان ہے. اب اس مانی ہوئی بات کے بعد عمل کرنا پھر قابل قبول ہے. جو کوئی بھی ان تمام چیزوں میں سے کسی پر بھی چون چرا، اعتراض، تنقید یا تحقیق بھی اگر کرے بلا وجہ، وہ مومن نہیں ہے. مومن کہتے ہیں دل سے ماننا. تحقیق کے لیے ذہن چاہیے، دماغ چاہیے. دل کا تعلق تحقیق سے نہیں ہے، دل کا تعلق تصدیق سے ہے، اور تحقیق کا تعلق جو ہے یہ ذہن سے ہے، دماغ سے ہے، شواہد سے ہے اور دلائل سے ہے. آپ کو دلائل سے نہیں، دل سے آپ کو ماننا ہے اللہ رسول. یہ بات دھیان میں رکھیں کہ بہت سارے ایسے صحابی ہیں جو پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن نبی نے جو کہا
دل سے مان لیا وہ ہر ان پڑھے ہوا سے بہتر ہے جو نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے پڑھنا، عمل کرنا، کردار اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب بات، پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان آپ کا قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر اس کے بعد عمل کیے تب جا کر کے جنت ہے۔ تو ایمان مقدم ہے۔ آج کی گفتگو حالات اور تقاضے کے حساب سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی 2-3 ہفتے کے اندر میرے موبائل میں جو اسپیس تھے وہ ایک دم بھر گئے۔ ایسے سب ویڈیوز، ہمارے بچے جن چیزوں سے میں روک رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اب روکنا ہی بند کرنا ہے۔ مجھے پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بیوی بات نہیں مانتی تھی، شوہر کی بات ہمیشہ الٹا مانتی تھی، یعنی بولے کھانا پکاؤ تو نہیں پکاتی تھی۔ تو کیا کرنا، اب ادھر جیسے بارش ہو رہی لیکن نہ ہو جاؤ تو چلی جاتی تھی، ادھر طوفان ہے مت جاؤ، اس طرح سے۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب تم لوگ جو ہے نا خوب شیئر کرو، تب تم مانو گے، خوب ویڈیو دیکھو۔ میں تقریباً 15 سال سے بات کا بالخصوص بابا یہ دوہل اعلان کرتا ہوں کہ اپنے دل کو کدورت سے، کینے سے، بغض سے، قرضے کی کسی بھی حسد اور کینہ والی چیزوں سے پاک رکھو۔ یہ سینہ حبیب کی محبت کا مدینہ ہے۔ برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے۔ برتن میں اگر دودھ ہوگا تو پانی نہیں نکلے گا۔ نبی کی محبت کا دودھ رکھو، نبی کی محبت کا آب زمزم رکھو، نبی کی محبت کی صفائی قلب کے ساتھ رکھو۔ افسوس ہے کہ وہ جو صحابہ کرام ہیں، وہ جو ائمہ مجتہدین، وہ جو تابعین، وہ جو اسلاف ہیں، وہ امام بخاری، امام مسلم، جتنی بھی اجلہ حضرات ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، وہ تمام کو پیچھے کر کے آج کے مولویاں بھی تو نہیں بول سکتے، ظاہر ہے ٹائی لگا کر کے یہودی لباس پہ آن لائن جو ہے تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کی کوئی عظمت نہیں؟ اس طرح صحابہ کا لفظ بولنے کے بعد خدا کی قسم نبی کے بعد عظمت کی بنیاد ہی لگتی ہے وہاں سے۔ صحابہ جب بولتے ہیں، صحابہ صحیح ہے، تو وہاں پر جو عظمت، رسپیکٹ، احترام، وقار، یہ سب کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو عظمت ملے گی، مگر عظمت کا آغاز نبوت کے بعد صحابیت سے ہے۔ افسوس ہے، اب حد ہوگی، آج میں صحابہ اور اہل بیت کی فاؤنڈنگ ڈالوں۔ اب دیکھتا ہوں کہ آنے والا مہینہ رمضان الحرام بھی، افسوس یہ ہے کہ آپ جس کو مانتے ہیں اسے مجبور سمجھتے ہیں۔ آپ بتائیے، علی مجبور ہے؟ حسین مجبور ہے؟ پھر آپ اس طرح سے کیوں انہیں پرموٹ کر رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجبور ہے وہ، اور آپ زیادہ طاقتور ہیں۔ علی سے تو آپ کو انسپائر ہونا چاہیے، آپ کو پرموٹ، آپ کے اندر اپنی زندگی میں تعلی ہو، تفوق ہو، بلندی آنی چاہیے۔ واہ، ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کا شیر ہے۔ آپ کو نہیں کہا اللہ کا شیر، آپ کو تو اللہ کی بکری بھی نہیں کہا اللہ نے، مگر حضرت علی کو اسد اللہ کہا گیا۔ اور اللہ کا جو شیر ہوگا وہ مجبور ہوگا۔ اب کیسے تم بول رہے ہو کہ ابو بکر صدیق نے علی سے خلافت چھین لی، عمر نے علی سے خلافت چھین لی، مطلب علی مجبور ہے۔ جس دروازے کو صحابہ کرام کی کثرت ہلا نہ سکی، علی لیفٹ ہینڈ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اتنی طاقت، ایسی عظیم طاقت رکھنے والے، اس طرح سے اگر غلط ہو رہا ہو ان کے سامنے وہ چپ رہیں گے؟ یہ ایک دم بالکل نان سینس بات ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت، یہ مجھے سمجھانا ہے، اس میں جو ریئلٹی ہے، اس کی جو توحیدی
اور اس کی جو سنتی، اس کا جو معیار ہے وہ ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، جس کا آج پہلا پارٹ ہوگا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا، بنیادی طور پر سب سے پہلے سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن سے بڑی اور پہلی کوئی کتاب نہیں۔ اب اگر اس میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بعد ہے حدیث، اور اس میں بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اجماع صحابہ، پھر اس میں بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ مجتہدین امت جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ آگے ہیں۔ آپ کون سی یونیورسٹی سے آپ پڑھے بتائیے؟ جو آپ تحقیق کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی شخصیتوں کی، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے؟ آپ مصر سے پڑھے، عراق سے پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے؟ وہ یونیورسٹی اللہ رسول تو نہیں ہے۔ آج کی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، آج کی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ابو بکر پر تحقیق کرے گا، صحابہ کرام پر تحقیق کرے گا، اور وہی تحقیق تنقیدی طور پر۔ ایک لفظ میں آپ کو سمجھاؤں، صحابہ کرنے نہ کرنے، جہاد، جنگ، غزوات، یہ سب کی وجہ سے عظمت نہیں ہے، صحابہ کو دیدار رسول کی وجہ سے عظمت ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ میرے پاس عمل کا نذرانہ لایا نہیں ہے، میرے پاس جنگیں لائی نہیں ہے، میرے پاس غزوات لائے نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے پاس جنگیں بھی ہیں، غزوات بھی ہے، عمل کی بہار ہے، لیکن جنت کا معیار اور جہنم سے بچنے کا جو عنوان اور کانسیپٹ دے رہے ہیں نبی، کس سے دے رہے ہیں؟ مجھے دیکھا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ دیکھنے کے لفظ رآنی رویت ہے، عمل نہیں ہے کہ عمل کیا۔ تو صحابہ کرام جنگوں کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، یہ کرے وہ کرے، یہ کرنے اڑنے کی بنیاد پر ان کا معیار عظمت ہے ہی نہیں، دیدار رسول ہے معیار عظمت۔ اب صحابی کا جب یہ کانسیپٹ ہے کہ جنتی گارنٹیڈ ہے خدا کی جانب سے بھی، رسول کی جانب سے بھی، اور جنتی ہونے کا معیار جنگ ہے ہی نہیں، جنتی ہونے کا معیار جنگ ہے ہی نہیں۔ میں یہ لفظ باطل ارادہ استعمال کر رہا ہوں، نوجوانوں سمجھو، آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، مس ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جنگ جمل کرے، جنگ صفین کرے، ان کے ساتھ لڑے، ایسا کرے، ایسا ہو سکتا کیا، ویسا ہو سکتا کیا۔ یہ سب بات کے بیچ میں ایک بات بولو، کیا کرے یہ مت دیکھو، نبی نے کہا کیا یہ دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے اور جس نے مسلمان دیکھ لیا صرف، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آپ ابھی اپنی مسجد کو دیکھ رہے ہیں، یہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ سب دیکھ رہے ہیں نا، یہ کیوں آخر کیوں لگا ہے؟ سب دیوانے ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہودی سائٹس پہ آ کر کے آپ اپنا مطلب اسلامی لبادہ کی شکل میں آپ کہیں گے کہ قسم کر لیے، یہ کر لیے، ایسا تھا ویسا تھا، رسول نے کہا وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ایک حدیث کی بڑی عظیم مطلب اس کا چرچا چلتا ہے، مسلمانوں ایمان بچاؤ، پیسے کام نہیں آئیں گے قبر میں، دولت کام نہیں آئے گی قبر میں، ایمان کام آئے گا قبر میں۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، بینک بیلنس کتنا نہیں پوچھا جائے گا، کتنے نذرانے خرچ کر رہے ہیں پوچھا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس کے بارے میں تم کیا کہتا تھا۔ یہ پہلا، اگر یہاں کامیاب ہوئے تب بھی کامیاب ہو سکتے۔ ایمان بچاؤ، اور ایمان ہے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ان تمام چیزوں کو ماننا جو جو چیزیں انہوں نے کہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ زبان رسالت کہہ رہی ہے، لفظ رعانی پر غور کرو۔ جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے، جہنم میں جانا تو دور، چھو بھی نہیں سکتی جہنم کی آگ۔ لا تمسو، مس بولتے ہیں ٹچ کرنے، لا تمس النار، نار چھو بھی نہیں سکتی، جانا تو دور۔ لیکن آج ہمیں جانتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ جماعت عمریہ، کیسا سب لفظ سننے کو مل رہا ہے۔ نوجوانوں سمجھو، اور سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ یوٹیوب کھولو ایسا ایک دم دھڑ 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 دھڑ، اللہ خیر فرمائے۔ آپ روکوں گا نہیں کہ، مگر آپ کو یہ پیمانہ بتا، سیاہ و سفید کو سمجھو، کالے اور گورے کو سمجھو، ایمان اور کفر کو سمجھو۔ دیکھو، ماننا اور عمل کرنا یہ دونوں میں فرق ہے۔ ماننے کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق فزیکل سے، یہ اوپر ظاہر عمل سے ہے۔ اور ایمان ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام۔ اور جب نبی نے کہہ دیا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، تو وہ مسلمان جہنم میں نہیں جا سکتا، نہیں چھو ہی نہیں سکتی۔ سوچنا پڑے گا جہنم کو بھی، بلکہ جہنم بھی رسپیکٹ دے گی، واہ تم ہو مصطفیٰ کو دیکھنے والے، جس نے مجھے دیکھ لیا۔ اور سنو، چہرے مصطفیٰ کا کمال، ان کے تبرکات کی عظمت دیکھو۔ فرماتے ہیں میرے دیکھنے والے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ انڈائریکٹلی ایک واسطے سے، جسے تابعین کہتے ہیں۔ تو صحابہ پر ریمارک کر رہے ہو یار، تابعین کا بھی یہ مقام ہے کہ او رعا من رعانی، یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ صحابہ کرام کی عظمت سمجھ میں آئی؟ تو صحابہ کردار سے نہیں بنتے، صحابہ عمل سے نہیں بنتے، صحابہ جنگوں سے نہیں بنتے، صحابہ غزوات سے نہیں بنتے، صحابہ نماز حج زکات سے نہیں بنتے، صحابہ دیدار رسول سے بنتے ہیں۔ اب اگر دھیان دیجیے، اب جو فتویٰ قرآن اور حدیث کا دے رہا ہوں، اب اگر کسی نے بھی صحابہ پر، نان فیمس صحابی پر بھی انگلی اٹھائی، یہ جائے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالترتیب سیدنا ابو بکر صدیق۔ فیمس صحابہ کی بات چھوڑو، خلفائے راشدین کی بات چھوڑو، نان فیمس صحابی جو آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، اس پر بھی اگر کسی نے تنقید کی ہے تو یہ تنقید صحابیت پر نہیں ہے، یہ چہرے مصطفیٰ پر ہے، یہ ذات رسالت پر اعتراض ہے کہ جس چہرے نے ذرہ کو آفتاب بنا دیا تھا، جس چہرے نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا تھا، اس ادنا پر گفتگو، اس اعلیٰ پر گفتگو، اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ نہیں مسلمانوں، چہرے مصطفیٰ وہ ہے، بلائے لیتا ہے چاند، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ۔ تو اس چہرے مصطفیٰ کو جس نے بھی دیکھا اور جس نے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جنتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، بلکہ جس نے بھی دیکھا وہ سب جنتی ہے۔ تو اب بتاؤ کس پر بھی اعتراض اگر کرو گے تو یہ مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں، کہ میں تو اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں اور امتی اسے تحقیق کی دنیا میں پیش کر رہی ہے۔ عدالت تحقیق میں لا رہے ہو، وہ عدالت تصدیق میں آ چکے ہیں، وہ تصدیق اور بلیف کی دنیا میں سلیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 میں، پارہ 19 کی لاسٹ آیت کریمہ، اس کے بعد پارہ 20 شروع ہوتا ہے، فرماتا ہے قل الحمدللہ، میرے حبیب الحمدللہ پڑھ لیا،
اب ایک آٹومیٹک جو سوال ہوتا ہے نا کیوں، تو اس کا جواب آگے ہے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کیونکہ میں ان تمام بندوں پر سلام بھیج رہا ہوں جس کو میں نے چن لیا ہے۔ اب یہ جو ٹائی لگانے والے ذرا پوچھئے، بڑی شرم کی بات ہے، میں نے جب دیکھا تو صحیح کہہ رہا ہوں کبھی تاری ہو گئی، کیا ایسا جملہ ابو بکر کے اسلام کی بات بھی، معاذ اللہ عمر کے اسلام کی بات، اتنا گھٹیا ہو گیا سینس، اتنا گھٹیا ہو گیا۔ کل کے کفار بھی ابو بکر صدیق کی صداقت پر یقین رکھتے تھے، اور آج اسکالر ہو کر کے، اسلامی نام کے اسکالر ہو کر تنقید کر رہے ہو۔ وہ کون تھا جو ابو جہل کی شکل میں ابو بکر صدیق کے پاس دوڑتا ہوا گیا؟ صحابہ کرام تو بہت تھے نا، کسی اور کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ابو جہل کا ابو بکر صدیق کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر کو میں نے اگر پھیر دیا تو سب پھر جائیں گے، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین ہے۔ ابو جہل جا کر کہتا، ابو بکر بتاؤ محمد ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھا ابو جہل کا، اسی حالت میں کہتے ہیں محمد کہہ رہے ہیں تو سچ ہے۔ ایسی تصدیق کرنے والے کو کہہ رہے ہو اسلام پر شک ہے، غصب کیا ہے، یہ چھین لیا ہے، وہ چھین لیا ہے، مت کہو ایسا، مت بولو ایسا۔ نبی نے کہہ دیا ہے میرے سارے صحابہ کی جنتی ہونے کی بنیاد میں ہوں میں۔ اب اگر تم نے ان پر تحقیق کی ہے تو یہ ذات رسالت پر حملہ ہے، کیونکہ میں جنت کا پروانہ دوں اور آپ اس بنوانے کو غصب کا عنوان دو، اس پروانے کو چھیننے کا عنوان دو۔ نہیں مسلمانوں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا۔ صحابہ سلیکٹڈ بندے ہیں۔ قرآن نے کہا حبیب الحمدللہ پڑھ، الحمدللہ کا اچھا ایک تو کہ خود سے الحمدللہ، ایسے بھی الحمدللہ اگر پڑھیں تو ماشاءاللہ، تکلیف کے وقت تو پڑھتے نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خیریت تو کیا پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں، الحمدللہ۔ بچہ ہوا الحمدللہ، شادی ہوئی الحمدللہ، مطلب ہر نعمت کے اظہار میں الحمدللہ کا قربان ہوتا۔ صحیح ہے، یہ ثنا باللسان، زبان سے جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی، کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو ملا ہے، کچھ نہ کچھ تو ملا۔ بہرحال ہر حال میں آپ کو الحمدللہ پڑھتے، لیکن اللہ جب کہے حبیب الحمدللہ پڑھیں تو اس پہ جو آگے کی آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اصطفیٰ بولتے ہیں چننے کو، سلیکٹ کرنے کو۔ نبی کو مصطفیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 3 میں بھی دیکھیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، سب کو تمام جہان پر چن لیا ہے۔ تو سلیکشن کا نام اللہ پاک کے چنے ہوئے عنوان کو کہتے ہیں مصطفیٰ، اور اسی سے ہے دیکھیے گا مصطفیٰ کے دیدار کرنے والوں کو بھی مصطفیٰ کا عنوان اللہ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے حبیب الحمدللہ پڑھیے۔ حبیب نے جب الحمدللہ پڑھا تو عشق نبوت نے، نبی کے عشق الہی نے سوال کیا وجہ بتا دے مولا۔ کہا جانتے ہو تیرے دیکھنے والے پر سلام بھیج رہا ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہے میرے ان بندوں پر۔ اللہ فرماتا اللہ کے ان بندوں پر، عباد کا لفظ ہے، سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو چن لیا ہے اللہ نے۔ اب آپ بتائیے نبی کے سامنے کون سے بندے ہیں جن کو اللہ نے چنا؟ 1400 سال والے آپ ہیں، ہو سکتے آپ، لیکن ان کے صدقے میں ہو سکتے، ڈائریکٹ تو نہیں ہو سکتے۔ تو چن لیا اللہ نے ان بندوں پر، میں اپنی طرف سے نہیں۔ تفسیر ابن عباس میں آپ دیکھیں گے تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے حبیب کو الحمدللہ پڑھنے کا عنوان اس لیے دیا، حبیب تم چاہتے تھے نا کہ صحابہ کی جماعت بنے، آپ کے بلیور بنے، یہ بن گئے ہیں، الحمدللہ پڑھیے۔ سبحان اللہ،
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, क्यों? सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम भेज रहा हूं मैं अपने उन बंदों पर जिनको मैंने चुन लिया है दीदारे रसूल के, सोहबत रसूल के। बताइए, कुरान पाक में मुनाफिकीन का उन्वान पढ़े हैं? मुनाफिकीन का लफ्ज पढ़े हैं? मुनाफिकीन ये बुत परस्त को नहीं बोलते, घंटा बजाने वाले को नहीं बोलते। मुनाफिकीन बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वाले को। ध्यान दें, कलमा पढ़ने वाले को मुनाफिकीन बोलते हैं। और मुनाफिकीन के मुकाबले में जो मोमिनीन कुरान में है, जिनको सहाबा कहें, वो कलमा पढ़ने वाले भी हैं और कलमा मानने वाले भी हैं। तो मुनाफिकीन और मोमिनीन सहाबा में यही फर्क है कि मुनाफिकीन कलमा पढ़ते थे, मानते नहीं थे, और सहाबा कलमा पढ़ते भी थे, मानते भी थे। इसीलिए मुनाफिकीन को कुफ्र से ज्यादा शिद्दत के साथ जहन्नम में दाखिल करने का उन्वान अल्लाह देता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में डालूंगा मुनाफिकीन को, इसलिए कि इसने मेरे हबीब को माना नहीं है, इसने मेरे हबीब को माना नहीं है, तौहीद और रिसालत को माना नहीं है। और सहाबा को कहते हैं कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हमने सबसे जन्नत का वादा ले लिया है। क्यों? इसलिए कि इसने मेरे हबीब को मान लिया है। पैमाना देखा आपने? ये है मुनाफिकीन काफिर और मुशरिक को नहीं बोलते हैं जो घंटा चलाने वाले या बुत परस्त है, कलमा गो को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नमाजी को बोलते हैं, हाजी को बोलते हैं, गाजी को जाहिरी तौर पर बोलते हैं, अमल की दुनिया सजाने वाले को बोलते हैं। और एक देहात के सहाबी है जिनके पास कुछ भी अमल नहीं है, खुदा की कसम सारे मुनाफिकीन का अमल एक तरफ, सहाबा का दीदारे रसूल एक तरफ है। अमल की बुनियाद पर इन्हें यह फजीलत नहीं मिल रही है, दीदारे रसूल की बुनियाद पर फजीलत मिल रही है। तो समझिए सहाबा का कॉन्सेप्ट, सहाबा का मेयार समझिए। कोई भी शख्स इस जुमले पे गौर कीजिए, कोई भी शख्स, बताइए इमाम बुखारी नहीं थे, सहाबा थे कि नहीं? इमाम मुस्लिम नहीं थे, सहाबा थे कि नहीं? यहां तक कि इमाम आजम भी नहीं थे, सहाबा थे कि नहीं? बताइए, सहाबा की अजमत सही बुखारी से भी पहले, सहाबा की अजमत सही मुस्लिम से भी पहले, सहाबा की अजमत पूरी दुनिया में जितनी भी तहकीक की किताबें हैं उन सब से पहले है। कोई किताब नहीं, एक किताब है जिसे किताबुल्लाह बोलते हैं। उस किताब में अल्लाह पाक ने सहाबा की अजमत बयान फरमाई। और सुनो, आखिरी बात कह रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनो, फिर हम बताएंगे कि अहले बैत को मिसयूज मत करो। अहले बैत का जो मकाम है ना, वो ईमानी मकाम है, ईमानी मकाम है। बड़े बड़े असहाबे जुब्बा और दस्तार भी अपने अमामा को अहले बैत के कदम में डालना अपनी मेराज समझते हैं। इसलिए सुनो, आज पहले सहाबा का चैप्टर और सहाबा का कॉन्सेप्ट। तुम इस्लामिक अबू बकर, ईमाने अबू बकर उमर की बात करते हो, कुरान में तुम जैसों को देख करके कहा है, तुम भी देखना इस आयत करीमा को। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9, 7, 8, 9, 10 में देखेंगे आप क्या फरमाता है। वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, ईमान वालों यकीन रखना कि अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है। यकीन रखना इस बात पर कि अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है। और उसके बाद लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लानितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तो पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए ईमान। इस लफ्ज पे गौर कीजिए, क्या पसंद किया है? सहाबे किराम की उस अजीम जमात को कहा जा रहा है। क्या सहाबे किराम की जमात? मुस्तफा से वफादारी। अब तुम्हारे लिए अल्लाह का आखिरी फैसला हो चुका है कि हब्बबा इलैकुमुल ईमान, के ईमान को महबूब बना लिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए। वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों के अंदर मुज़य्यन कर दिया है अल्लाह ने ईमान को। किसके अंदर? दिलों के अंदर। इस लफ्ज पे गौर कीजिए। और कौन कह रहा? अल्लाह ने। इन तमाम अब्दुल्लाहों से पूछिए, तुम तहकीक कर रहे हो, खुदा तहकीक तखलीक करता है।
खुदा से ऊपर कोई नहीं है। वो कह रहा है सहाबा के दिलों में हमने ईमान मुज़य्यन कर दिया है। और अब जो जवाब मिल रहा है, इस्लाम पर बात कर रहे हो ना, ये जवाब सुनो। कर रहा अलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। अल्लाह का फैसला हो चुका है कि सहाबे किराम के आजू बाजू भी कुफ्र, फुसूक और इस्यान नहीं आ सकता। अब ये किसका फैसला है कि सहाबा काफिर नहीं हो सकते, सहाबा फासिक नहीं हो सकते, सहाबा इस्यान वाले नहीं हो सकते। ये रब का फैसला है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये तो हिदायत याफ्ता जमात है मेरी जानिब से। और ये इसलिए नहीं, आगे की आयत चलिए आयत नंबर 9 में, फज़लम मिनल्लाह, ये अपने हज्जो ज़कातो किरदारों गज़वातों जिहादातों की वजह से नहीं, ये महज मेरे फज़ल से है कि मैंने इन्हें चुना है दीदार रसूल के लिए। अब कुरान पाक के जरिए से कुफ्र जो है किसी भी सहाबी के पास नहीं आ सकता, फिस्क व फुजूर किसी सहाबी के पास नहीं आ सकता। आज अबू बकर के ईमान पर बहस कर रहे हो, उमर इब्न खत्ताब के ईमान पर बहस कर रहे हो, खुलफाए राशिदीन की बहस कर रहे हो। नौन से में सहाबी, देहात के सहाबी, अगर उनकी सहाबियत साबित है तो रब का फैसला है कि आजू बाजू कुफ्र तो बड़ी बात, फिस्क व फुजूर भी उनके बाजू नहीं आ सकता, फासिक होना भी उनके आजू बाजू नहीं आ सकता। यह अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का फैसला मानना ही ईमान है और डिस्कस करना ये बेईमानी है। चले थे अबू बकर के ईमान को साबित करने लिए, अपने ही ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए नौजवानों बिलखुसूस सोशल मीडिया पे हो ना, अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के दरमियान हर रोज एक वीडियो अपलोड हो, हर रोज ये कासिम है, ये है, वो है, कौन है जो आ सकता। अब मेरे पास मेरे मानने वाले ही बचे। अल्लाह आपको बचाए। मोहब्बत करो अच्छी बात है, लेकिन जो ईमान आपको दिया गया है ना, उस आईने में मोहब्बत करो। आप 25 साल से ईमान और अमल साले और इश्क़ रसूल पर अपनी जिंदगी काट रहे हो, आप सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर, और एक वीडियो आपको अफेक्टिव कैसे कर सकती है? एक वीडियो ऐसा कते हजरा है, ये जो सस्पेंस, ये जो शुकूक शुभात तुम्हारे अंदर जन्म ले रहे हैं, ये बेईमानी है, ये तस्दीक कल्बी नहीं है, ये दिल से मानने का नाम नहीं है। सिद्दीक अकबर की ये शान नहीं है, सिद्दीकियों की ये शान है मुस्तफा से हर पॉजिटिव रिलेटेड चीज पर ईमान रखते हैं और हर नेगेटिव चीज को हम कुफ्र समझते हैं। कुरान की कोई आयत हो ही नहीं सकती जो मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ हो, हदीस पाक का कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता जो नबी पाक के खिलाफ हो। अब जब कुरान और हदीस इतनी गारंटेड है और उससे सहाबा किराम को गारंटेड होना हासिल है, कौन ऐसा स्कॉलर वो भी आज की सदी में होगा जो सहाबा पर उंगली उठाएगा? आखिरी बात, सहाबा पर उंगली उठाने वाले राफजी होते हैं। राफजी का मतलब समझते हो? राफजी बोलते हैं इनकार करने वाली जमात को। रिफ्ज, ये इनकार को कहते हैं, जो अबू बकर सिद्दीक की अजमतों का इनकार करे। और सुनो, अहले बैत की शान में भी कभी फिफ्तियां न कसना, क्योंकि अहले बैत की शान में बकवास करने वाला खारिजी है। और अल्लाह का एहसान है आप पर, हम सब पर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम असहाबे रसूल को भी चाहते हैं और इतरत मुस्तफा अहले बैत को भी चाहते हैं। हम चाहने वाली जमात है, हम न सहाबा को छोड़ेंगे और न हम अहले बैत को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ये जन्नत के मेयार है तो कश्ती नूह की तरह हम उन पर ही सवार होकर जन्नत में जाएंगे। सहाबा और अहले बैत हमारा मेयार ईमान है, सहाबा और अहले बैत को हम चाहते हैं। और सुनो, ये 1400 साल के बाद का उन्वान नहीं है, ये 1400 साल पहले का उन्वान है। अली कुरान में है, हसन कुरान में है, हुसैन कुरान में है, फातिमा कुरान में है। आज की तुम्हारी लाइब्रेरी की बुनियाद पर अली हसन हुसैन को नहीं, हम कुरान की बुनियाद पर उनको चाहते हैं, हम रसूल की बुनियाद पर उनको चाहते हैं। अब अगर तुम उनकी चाहत इस आईने में पेश करोगे तो वेलकम है, और अगर सहाबा के खिलाफ के आईने में पेश करोगे तो नहीं। हम मोहब्बत का आईना दिखाना चाहते हैं,
محبت کا آئینہ دینا چاہتے ہو، اس آئینے میں اپنی زندگی کاٹو. دعا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب رسول اور اطرت مصطفیٰ کے سب کو طفیل آپ سب کو صحیح عقیدہ پر قائم رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہار رعنائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.